مطالعہ پاکستان لازمی کوڈ نمبر 202 کلاس میٹرک یونٹ 1 تا 12 علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اسلام آباد۔ آج ہم بلند خوانی کریں گے امتحانی بخش نمبر 1 یونٹ 1 تا 3 سوال نمبر 6 اور اس کے جواب کی۔ سوال نمبر 6، تقسیم بنگال اور شملہ وفد کے متعلق تفصیل سے تحریر کریں۔ جواب: تقسیم بنگال وائسرائے لارڈ کرزن نے 1905 میں وسیع رقبے اور بڑے انتظامی امور کو چلانے کے لیے بنگال کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، مغربی بنگال اور مشرقی بنگال۔ تقسیم بنگال کی وجوہات: لارڈ کرزن نے جب گورنر جنرل کے عہدے کا حلف اٹھایا تو مندرجہ ذیل وجوہات کی بنا پر تقسیم بنگال پر تبادلہ خیال کیا۔ صوبے کا رقبہ اور آبادی: بنگال ان دنوں بھارت کا سب سے بڑا صوبہ تھا۔ اس کا رقبہ 1,89,000 مربع کلومیٹر اور آبادی 80 ملین تھی۔ یہ بنگال، بہار اور اڑیسہ پر مشتمل تھا اور ایک لیفٹیننٹ جنرل کے لیے اس کا سنبھالنا مشکل امر تھا۔ مواصلات کے محدود ذرائع: صوبے میں دریاؤں اور جنگلوں کی وجہ سے مواصلات کے ذرائع محدود تھے۔ امن و امان کی صورتحال: پولیس اور ناکافی انتظامیہ کی وجہ سے صوبے کی امن و امان کی صورتحال بہتر نہ تھی۔ زبان کا فرق: مغربی بنگال اور مشرقی بنگال کے مقامی لوگوں کی زبانوں میں بھی فرق تھا۔ مغربی بنگال کے باشندے مشرقی بنگال کے باشندوں کے مقابلے میں خود کو برتر سمجھتے تھے۔ وقت کی ضرورت: مشرقی بنگال میں تجارت کو فروغ دینے کے لیے اور بندرگاہ کو فروغ دینے کے لیے تقسیم بنگال ضروری تھی۔ تقسیم: اس طرح انتظامی امور اور ترقی کے لیے بنگال کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ مغربی بنگال: مغربی بنگال آج بھی کلکتہ شہر کے ساتھ ہندوستان کا حصہ ہے۔ مغربی بنگال کی آبادی: مغربی بنگال کی آبادی 54 ملین تھی، جس میں سے 42 ملین ہندو اکثریتی صوبہ تھا۔ مشرقی بنگال: مشرقی بنگال میں ڈھاکہ اور آسام جیسے علاقے شامل تھے۔ ڈھاکہ مشرقی بنگال کا دارالحکومت تھا۔ مشرقی بنگال کی آبادی: مشرقی بنگال میں 18 ملین مسلمان اور 12 ملین ہندو تھے۔ مشرقی بنگال 1947 سے 1971 تک پاکستان کا حصہ رہا اور آج آزاد بنگلہ دیش ہے۔ تقسیم بنگال پر مسلمانوں کا رد عمل: مسلمانوں نے تقسیم بنگال کو مندرجہ ذیل وجوہات کی بنا پر قبول کیا۔ معاشی آزادی: مشرقی بنگال جو کہ مسلم اکثریتی صوبہ ہوگا، اس لیے اس معاشی میدان میں ہندوؤں کے تسلط سے آزادی مل جائے گی اور خدمت اور زراعت کے بہترین مواقع میسر آئیں گے۔ ڈھاکہ شہر: ڈھاکہ شہر مسلمانوں کا مرکزی اور اکثریتی شہر تھا اور مسلم ثقافت کا مرکز تھا۔ سیاسی نمائندگی: اس تقسیم کے نتیجے میں مسلمانوں کو حکومت میں بہتر سیاسی نمائندگی کے مواقع میسر آ سکتے تھے۔ ہندوؤں کے مقابلے سے نجات: چونکہ ہندو ہر شعبے میں مسلمانوں سے آگے تھے، اس لیے اس تقسیم کی بدولت مسلمانوں کو ہندوؤں سے مقابلے سے نجات مل جاتی۔ تقسیم بنگال پر ہندوؤں کا رد عمل: ہندوؤں نے مندرجہ ذیل وجوہات کی بنا پر اس تقسیم کو قبول نہیں کیا۔ نمبر 1، اجارہ داری کا خاتمہ: اس تقسیم سے ہندوؤں کی اجارہ داری کو دھچکا لگا کیونکہ معاشی اور معاشرتی طور پر ان کی گرفت مضبوط تھی۔ نمبر 2، مسلمانوں کی بہتری کے امکان: تقسیم بنگال کی بدولت مسلمانوں کی بہتری کے امکانات روشن نظر آ رہے تھے۔ نمبر 3، ہندو وکلاء: ہندو وکلاء نے بھی اس تقسیم پر اعتراض کیا۔ ان کا خیال تھا کہ نئے صوبہ ہوگا تو نئی عدالتیں ہوں گی جس سے ان کی پریکٹس متاثر ہوگی۔ ہندو پریس: ہندو پریس بھی ہندو وکلاء سے کم نہ تھا، چونکہ پورے صوبے میں ان کی اجارہ داری تھی۔ ان کو خوف تھا کہ صوبے کی تقسیم سے نئے اخبارات شائع ہونے شروع ہوں گے جس سے ان کی آمدنی قدرتی طور پر کم ہو جائے گی۔ ہندوؤں کا رد عمل: تقسیم بنگال کے رد عمل کے طور پر ہندوؤں نے ایک تحریک کا آغاز کیا جسے سودیشی تحریک کہا جاتا ہے۔ اس کا مقصد برطانوی سامان کا بائیکاٹ کرنا تھا۔ تقسیم بنگال کا خاتمہ: 12 دسمبر 1911 جب لارڈ ہارڈینج نے گورنر جنرل کے عہدے کا حلف اٹھایا تو ہندو ایک بار پھر متحد ہو گئے اور انہوں نے تقسیم بنگال کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ چنانچہ جارج پنجم کے ہندوستان کے دورے کے موقع پر 12 دسمبر 1911 کو ایک دربار منعقد کیا گیا جس میں تقسیم بنگال کو منسوخ کر دیا گیا۔
متحدہ بنگال کو ایک گورنر ماتحت جبکہ آسام کو ایک چیف کمشنر کے ماتحت رکھا گیا۔ نتائج: مسلمان شروع سے ہی انگریزوں کے خلاف تھے، لیکن تقسیم بنگال کے بعد انہوں نے انگریزوں کی طرف رخ کرنا شروع کر دیا تھا، لیکن انگریزوں نے ہندوؤں کے بڑھتے ہوئے دباؤ کے سامنے ہار مان لی۔ بنگال کی تقسیم کی منسوخی سے مسلمانوں کو شدید دھچکا لگا، اور اس منسوخی نے ان کو احساس دلایا کہ ان کو سیاسی طور پر مستحکم ہونے اور اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کی اشد ضرورت ہے۔ حرف آخر: تقسیم بنگال مسلمانوں کے لیے قابل قبول جبکہ ہندوؤں کے لیے ناقابل قبول تھی، چونکہ ہندو سیاسی اور معاشی طور پر مضبوط تھے، اس لیے انگریز ان کے دباؤ کو برداشت نہ کر سکے اور اس تقسیم کو منسوخ کر دیا، جس کے باعث مسلمانوں میں بے چینی پیدا ہوئی، اور انہوں نے اس بات کی اہمیت کو سمجھا کہ مسلمانوں کا سیاسی طور پر مضبوط ہونا بہت ضروری ہے تاکہ وہ اپنے حقوق حاصل کر سکیں۔ شملہ وفد: جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کی سیاسی تاریخ میں 1906 کا سال ایک اہم ترین سال قرار دیا جا سکتا ہے۔ اس سال 2 اہم واقعات رونما ہوئے: شملہ وفد کی تنظیم اور آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام۔ پس منظر: شملہ وفد کے پس منظر میں 2 فی الفور محرکات نظر آتے ہیں۔ تقسیم بنگال پر ہندوؤں کا رویہ: نمبر 1، تقسیم بنگال پر ہندوؤں نے جس رد عمل کا اظہار کیا اور برطانوی سامان کی بائیکاٹ کی مہم چلائی، اس سے مسلمانوں میں 1905 میں احساس پیدا ہوا کہ انہیں اپنے پیدائشی اور آئینی حقوق کے تحفظ کے لیے ٹھوس اقدامات کوشش کرنا ہوگی۔ نمبر 2، انگریز سرکار کی جانب سے منٹو مارلے اصلاحات متعارف کرانے کا عندیہ۔ جولائی 1906 میں جب انگریز سرکار کی طرف سے منٹو مارلے اصلاحات متعارف کرانے کی بات ہوئی تو نواب محسن الملک اور نواب وقار الملک کے ساتھ دوسرے ساتھیوں نے فوری طور پر وائسرائے ہند کے پاس ایک وفد روانہ کرنے کی تیاری شروع کی تاکہ ان اصلاحات میں مسلمانوں کے حقوق اور تحفظ کو یقینی بنایا جا سکے۔ شملہ وفد: جب سے برصغیر پر انگریزوں کی حکومت قائم ہوئی تھی، مسلمانوں کی تاریخ میں یہ پہلا موقع تھا کہ پورے ہندوستان سے 35 سے زائد مسلم رہنماؤں نے وائسرائے لارڈ منٹو سے شملہ میں ملاقات کی۔ مسلمانوں کا یہ وفد شملہ وفد 1906 کے نام سے بھی مشہور ہے۔ وفد کی وائسرائے سے ملاقات: سر آغا خان سوم کے سربراہی میں وفد نے 1 اکتوبر 1906 کو لارڈ منٹو سے شمال میں شملہ میں ملاقات کی اور ان کو مسلمانوں کے خیالات اور جذبات سے آگاہ کیا۔ سپاس نامہ: شملہ وفد کی جانب سے وائسرائے کی خدمت میں جو سپاس نامہ پیش کیا گیا اس میں مندرجہ ذیل مطالبات پیش کیے گئے۔ نمبر 1، جداگانہ طریقہ انتخاب: ہندوستان میں جداگانہ طریقہ انتخاب متعارف کرایا جائے۔ نمبر 2، سرکاری ملازمت: سرکاری ملازمتوں میں مسلمانوں کو بھرپور نمائندگی دی جائے۔ نمبر 3، یونیورسٹی سنڈیکیٹ: یونیورسٹی سنڈیکیٹ میں بھی مسلمانوں کو بھرپور نمائندگی دی جائے۔ نمبر 4، علیحدہ یونیورسٹی: برطانوی ہند میں مسلمانوں کو علیحدہ یونیورسٹی قائم کرنے کے لیے امداد دی جائے۔ لارڈ منٹو کا رد عمل: مسلمانوں کے ان مطالبات پر لارڈ منٹو کا رد عمل حوصلہ افزا رہا۔ اس نے یہاں تک کہا کہ برائے مہربانی مجھے سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں۔ ہندو رہنماؤں کا رد عمل: مسلمانوں کے اس اقدام سے ہندوؤں کو شدید پریشانی لاحق ہوئی اور انہوں نے اسے برطانوی اسکیم قرار دیا، جبکہ ایسا ہرگز نہ تھا۔ حرف آخر: شملہ وفد مسلمانوں کے ان جذبات اور احساسات کا مظہر ہے جو 1857 کی جنگ آزادی کے بعد ہندوؤں کی اسلام اور مسلمان دشمنی کے باعث پروان چڑھ رہے تھے۔